السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے یہ ویڈیو پوری واچ کرنی ہے، پھر جا کے آپ کو استخارہ سمجھ میں آئے گا۔ استخارہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے ارشاد ہے کہ بعض اوقات انسان اللہ تعالی سے استخارہ کرتا ہے کہ جس کام میں میرے لیے خیر ہو وہ کام ہو جائے، تو اللہ تعالی اس کے لیے وہ کام اختیار فرما دیتے ہیں جو اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے، لیکن ظاہری اعتبار سے وہ کام اس بندے کی سمجھ میں نہیں آتا تو وہ بندہ اپنے پروردگار پر ناراض ہوتا ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے تو یہ کہا تھا کہ میرے لیے اچھا کام تلاش کیجئے، لیکن جو کام ملا وہ تو مجھے اچھا نظر نہیں آ رہا ہے، اس میں تو میرے لیے تکلیف اور پریشانی ہے۔ لیکن کچھ عرصہ کے بعد جب انجام سامنے آتا ہے تب اس کو پتہ چلتا ہے کہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے میرے لیے جو فیصلہ کیا تھا وہی میرے حق میں بہتر تھا۔ اس وقت اس کو پتہ نہیں تھا اور یہ سمجھ رہا تھا کہ میرے ساتھ زیادتی اور ظلم ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے کا صحیح ہونا بعض اوقات دنیا میں ظاہر ہو جاتا ہے اور بعض اوقات آخرت میں ظاہر ہوگا۔ اس روایت میں چند باتیں قابل ذکر ہیں، ان کو سمجھ لینا چاہیے۔ پہلی بات یہ ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ سے استخارہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے خیر کا فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ استخارہ کسے کہتے ہیں، اس بارے میں لوگوں کے درمیان طرح طرح کی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ استخارہ کرنے کا کوئی خاص طریقہ اور خاص عمل ہوتا ہے، اس کے بعد کوئی خواب نظر آتا ہے اور اس خواب کے اندر ہدایت دی جاتی ہے کہ فلاں کام کرو یا نہ کرو۔ خوب سمجھ لیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے استخارے کا جو مسنون طریقہ ثابت ہے اس میں اس قسم کی کوئی بات موجود نہیں۔ استخارے کا طریقہ اور اس کی دعا۔ استخارہ کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ آدمی 2 رکعت نفل استخارہ کی نیت سے پڑھے۔ نیت یہ کرے کہ میرے سامنے 2 راستے ہیں، ان میں سے جو راستہ میرے حق میں بہتر ہو اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ فرما دے۔ پھر 2 رکعت پڑھے اور نماز کے بعد استخارہ کی وہ مسنون دعا پڑھے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی ہے۔ یہ بڑی عجیب دعا ہے، پیغمبر ہی یہ دعا مانگ سکتا ہے اور کسی کے بس کی بات نہیں۔ اگر انسان ایڑی چوٹی کا زور لگا لیتا تو بھی ایسی دعا کبھی نہ کر سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی وہ دعا یہ ہے۔ دعا استخارہ 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کے بعد: اللہم انی استخیرک بعلمک وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ اللہم إن كنت تعلم ان هذا الامر، اس جگہ اپنے مطلب کا خیال کریں، خیر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری فاقدرہ لی ویسرہ لی ثم بارک لی فیہ وان کنت تعلم ان هذا الامر، اس جگہ اپنے مطلب کا خیال کریں، فی دینی و معاشی و عاقبت امری فاصرفہ عنی واصرفنی عنہ اقدر لی الخیر حیث کان ثم ارزنی بہ۔ استخارہ کا کوئی وقت مقرر نہیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ استخارہ ہمیشہ رات کو سوتے وقت ہی کرنا چاہیے یا عشاء کی نماز کے بعد ہی کرنا چاہیے۔ ایسا کوئی ضروری نہیں، بلکہ جب بھی موقع ملے اس وقت یہ استخارہ کر لیں۔ نہ رات کی کوئی قید ہے اور نہ دن کی کوئی قید ہے، نہ سونے کی کوئی قید ہے اور نہ جاگنے کی کوئی قید ہے۔ خواب آنا ضروری نہیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ استخارہ کرنے کے بعد خواب آئے گا اور خواب کے ذریعہ ہمیں بتایا جائے گا کہ یہ کام کرو یہ نہ کرو۔ یاد رکھیے خواب آنا کوئی ضروری نہیں۔
کہ خواب میں کوئی بات ضرور بتائی جائے یا خواب میں کوئی اشارہ ضرور دیا جائے۔ بعض مرتبہ خواب میں آ جاتا ہے اور بعض مرتبہ خواب میں نہیں آتا۔ استخارہ کا نتیجہ، بعض حضرات کا کہنا یہ ہے کہ استخارہ کرنے کے بعد خود انسان کے دل کا رجحان ایک طرف ہو جاتا ہے، بس جس طرف رجحان ہو جائے وہ کام کر لیں، اس لیے کہ بندہ کے استخارہ کرنے کے بعد اللہ تعالی وہی کرتے ہیں جو اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ لہذا اللہ تعالی استخارہ کے بعد اسباب ایسے پیدا فرما دیتے ہیں کہ پھر وہی ہوتا ہے جس میں بندے کے لیے خیر ہوتی ہے۔ اب خیر کس میں ہے انسان کو پتہ نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالی فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیو ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔